ہم نے گولیاں چلائیں؟ ہم نے کسی جگہ پر آ کے جتھے لے کے ملک میں آئے؟ ہم نے آیا احتجاج کیا، مسلسل احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کا ان کو جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا. آج ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے تو ہم عوام کی رائے کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے اور ہم چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جتھے لے کر آئیں گے اور چلے جائیں گے تو بتائیے پھر وہ کس جتھا ہوگا کہ جب وہ آئے تو اس وقت کی ریاست اس وقت کی حکومت کیپیچولیٹ نہ کرے اور مت چلی جائے. ایسی روایت نہیں. جو حق ان کو تھا جس کے تحت وہی حق ہمیں ہے اسی تحت وہ ہم الیکشن کرتے رہے. وہ کیا ہے کہ وہ لازم تھا کہ رستہ میرا دیکھو اور تنہا گئے کیوں، اب رہو تنہا کوئی دن اور. جی، آئینی حکومت کے دفاع کے لیے اور پورے ملک میں شہریوں کی حفاظت کے لیے، خاص طور پر اسلام کی حفاظت کے لیے، یہ سب ریاست کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. عمران خان صاحب کو یہ وعدہ نہیں ہوا جب وہ حکومت میں تھے کہ اس طرح کے انتشاری بیانات ہیں بطور وزیر اعظم بھی اور وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد بھی ان کو شاید اپنی اس سنجیدگی سے نہیں لیتے اور بعد میں یو ٹرن کہتے ہیں کہ میں نے تو دیا تھا. لیکن دنیا پاکستان کو دیکھ، یہ اب عمرانی کا ایک زاویہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی ساکھ عمران خان مٹی میں ملا کر گئے اور اس کو ہم اس حکومت کو دوبارہ سے پاکستان کی سفارتی ساکھ زمین میں نئی بنیاد رکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پارٹنرز کے ساتھ بھی، بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ ایک ایسا ہے جس پر ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان میں احتجاج پرامن ہونا چاہیے، پرامن رہے تو جاری رہے. ہم نے بھی احتجاج کیا پچھلے 4 سال اللہ تعالیٰ کے کرم سے مستقل طور پر پرامن کیا ہے. گجرات میں کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، کوئٹہ میں کیا ہے، ملتان میں کیا ہے، پشاور میں کیا. ہم ہر جگہ گئے ہیں، ملک کے 4 صوبوں میں گئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی محترم آزاد یہ بات نوٹ کرنے کی چاہیں گے دھمکیاں نہیں دی، کبھی خون بہانے جو ہے وہ شنید نہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم پرامن طریقے سے انتخابی عمرانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور وہ ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور وہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. تمام پاکستان کی آئین کی عملداری پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نہیں. یہ کہ آج ایک نئی حکومت یہاں موجود ہے. یہاں جو ہے یہ کسی کا یہ کہنا اور جس قسم کے بیانات عمران کے ہیں پچھلے چند دنوں میں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوگی نہیں ہوگی وہ پھر جائے. کیونکہ دیکھیے ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے کہا جی میری جان کو تو بہت، 2 دن پہلے کہا مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جس کی جان خطرہ تھا وہ کل پشاور کی گلیوں میں درجنوں افراد کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے بغیر سے. وہی پشاور شہر ہے جہاں میں نے کہا کہ چند ہفتے پہلے اتنا بھیانک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کا احساس وزیر اعظم عمران خان نے نہیں، کسی کے زخم پر جا کر مرہم نہیں رکھا. چونکہ ان کی سیاسی ضرورت ہے، اس کو جان کو خطرہ تھا، وہ گلیوں میں کر رہا. جی میں سپلائی چین آپ کو بتا دوں. دیکھیے ایک تو 2 بات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہر وغیرہ اور جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں روز ان سے اور دن میں کئی مرتبہ گفتگو جاری رہتی ہے ٹو میک شور کہ سپلائی ہماری یعنی فراہمی جو تیل کی ہے پورے ملک میں وہ برقرار ہے. آج میں کچھ تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم
اتنی بڑھا دی ہے، یہ جو انسرٹنٹی عمران خان صاحب نے پیدا کی، اس کے نتیجے میں ہم نے اتنی سپلائی بڑھا دی کہ پچھلے سال مئی کے مہینے میں جو تیل کی سپلائی ہم وہ تیل جو ڈیپوز پہ اور پیٹرول پمپس پہ لے کر گئے تھے، مہینے کے اندر ہم نے اس کو 15 سے 20% یعنی 10 اور 20% میں بڑھا دیا ہے. تو اس وقت ہمارے ڈیپوز کے اندر وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اس کا انتظام کر رکھا ہے. وہاں سے پیٹرول پمپ تک کی سپلائی جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں آیا. اس وجہ سے ہمیں بالکل اس وقت کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ہماری سپلائی چین جو ہے اس کے اندر کوئی بیچ پیدا ہو. تو انشاءاللہ بہت سب شکریہ. صحیح رہے گا.